سب سے پہلے ظاہر ہے ہم تو کیا گفتگو کریں گے اس بارگاہ میں، اور ہماری تو کیا اوقات، اصل تو یہ آپ کے جد ہیں، آپ ہی آغاز کیجئے۔ اور میرا خیال ہے آج میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ میں عموماً جب ایسی ہستیوں کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں صاحب ہم کیا تعارف کرائیں گے، لیکن آج سے بہتر کون تعارف کرائے گا؟ جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، خاندانی عظمت، اور نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابتدائی حالات ہیں تعلیم و تربیت، ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ جنید صاحب، آج وصال مبارک حضرت سیدنا جلال الدین حسین سرخپوش بخاری قدس سرہ الاقدس کا ہے۔ رہبر راہ ہدایت سید جلال، سبحان ہادی ملک ولایت سید جلال۔ سبحان 595 ہجری میں بخارا کے اندر ایک جگہ تھی کچھ جہاں پر حسینی سادات رہتے تھے۔ ان حسینی سادات میں اس وقت سید ابو المعید علی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھے، تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو آفتاب تھا، جو آدم سادات بخاری کے نام سے بعد میں مشہور ہوا۔ سبحان تو ان کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، نام مبارک ان کا حسین رکھا جاتا ہے اپنے جد امجد کے اسم گرامی پر۔ اگرچہ نام حسین تھا لیکن جو شہرت آپ کو حاصل ہوئی وہ جیسے کہ آپ نے بتایا انٹرو میں، جلال الدین کے نام سے، جلال اعظم کے نام سے، مخدوم اعظم کے نام سے، شیر شاہ سید جلال الدین حسین میر سرخ سرخ پوش گل سرخ بخاری۔ سبحان اللہ، کیا سبحان، کیا خوبصورت بات۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کو سراج و کل امتی سبحان اور اللہ، قرۃ عینی کا لقب آپ نے روزہ اقدس پر اللہ عنایت فرمایا۔ اللہ۔ جنید صاحب، سرخ پوش کی جو وجہ ہے اس کی یہی وجہ، جو اگر روایات کو ہم جمع کریں تو آپ کا رنگ مبارک، چہرہ اقدس، رخسار مبارک بالکل اسی طرح تھے کہ جب ہم حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ رات کو تنہائی میں کمرے میں جب آتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک گلاب کی طرح چمکتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 14 کی رات کو جب سرخ جوڑا پہن کر حضور باہر تشریف لاتے، اللہ، تو لباس مبارک بھی آپ اکثر سرخ پہنتے تھے۔ ٹھیک، اس وجہ سے آپ کو سرخ پوش کے نام سے، یعنی سرخ رنگ آپ کو سرخ رنگ بنیادی طور پہ پسند تھا۔ اور یہی سرخ رنگ تو حضرت امام حسین جب چھوٹے تھے حضور کے مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے تو یہی سرخ لباس پہن کے آئے تھے۔ اور ایک روایت میں کربلا میں بھی دھاری دھار سرخ قمیض آپ نے پہنی ہوئی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، میرے سرکار سرخ اللہ ہی تو پہنے تشریف فرماتے نا کہ چاند آپ کو جو ہیش لگ رہا تھا میرے سرکار کے رخ انور کے آگے۔ اور خاندانی عظمت کی جہاں تک بات ہے قبلہ، تو آپ کا نسب مبارک 9 واسطوں سے حضرت امام علی ہادی نکی رحمۃ اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور 18 واسطوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو 18 واسطے ہیں نا قبلہ، یہ ایک نوری چین ہے، سلسلۃ الذہب ہے، سبحان اللہ، یہ سنہری چین، گولڈن چین ہے۔ ان میں جو پہلے 7 اسماء مبارکہ ہیں حضرت امام علی رضا تک، ان کے بارے میں تو یہ محدثین نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی مجنون پر پڑھ کر دم کر دیں تو اس کا جنون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر جو پہلے 10 اسماء گرامی ہیں حضرت امام علی ہادی تک، ان کے بارے میں تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ کسی کو مہر ولایت ملتی ہے تو ان کے اس سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ولایت، جو حقائق نامتناہی، اتخاذ علوم الہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی سے حاصل کیے تھے، وہ اس سلسلہ میں، سلسلہ حسینیہ سے یہ حضرت امام علی ہادی نکی تک جب پہنچتا ہے تو یہاں آپ کے 2 صاحبزادے ہوتے ہیں، ایک حضرت امام حسین حسن عسکری اور ایک حضرت جعفر مرتضی اعظم۔ اللہ۔ تو حضرت جعفر مرتضی اعظم حضرت جلال الدین کے جد امجد بھی ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بھی جد امجد ہیں، حضرت نظام پاک کے بھی جد امجد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنوں کے ظلم سے
حضرت جعفر مرتضی اعظم پر کذاب کا بھی وہ کیا، پھر طواب کا بھی کیا، وہاں سے آپ کچھ دل برداشتہ ہوئے تو آپ کے پوتے حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے سامرا کو چھوڑ کر مشہد کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر 2 پشتیں بخاریوں کی آبا و اجداد کی وہاں پر رہتی ہیں۔ ٹھیک، پھر حضرت محمود جو ہیں وہاں سے، جو اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی کے ساتھ جو حضرت نظام پاک کے جد امجد بھی ہیں، آپ مشہد سے وہاں سے بھی دل برداشتہ اپنوں کے ظلموں سے ہو کر بخارا میں آ جاتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، بخارا میں 400 کے میڈ میں تقریباً آپ کی حضرت محمود کی آمد جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو 150 پونے 200 سال یہاں پر بخاری خاندان صحیح رہتا ہے۔ اور یہاں پر آپ حنفی المذہب تھے کہ حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا حرم شریف میں کہ ایو مذہب کا، آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا اجداد بخارا، میرا جو مذہب ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ ہے۔ ابتدائی تعلیم حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی۔ آپ کے والد جو ہیں وہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے شیخ بھی تھے، کہ یہاں پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ بھی بخارا میں وہاں پر جو آپ کی ملاقاتیں ہیں وہاں پہ شروع ہوتی ہیں کہ وہ بھی علم، ظاہری علم کے لیے بخارا کی طرف انہوں نے وہاں پر گئے تھے۔